نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابات بلند علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج 17 رمضان مبارک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور یوم الفرقان یوم بدر کہ آج کے دن ہی یعنی 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں تاریخ اسلام کا پہلا باقاعدہ معرکہ میدان بدر میں پیش آیا اور اللہ رب العزت نے رسول کونین سرور انبیاء شاہ ہرد و سرا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی قیادت میں آپ کے اصحاب کو دشمن کی ایک بڑی فوج کے مقابل اپنی مدد و نصرت سے نوازا، فتح عطا کی اور دشمن کے دل میں اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ جما دیا۔ یہ پہلا دن تھا کہ جب قرآن کریم کی وہ تمثیل کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کے مصداق اللہ کی مدد و نصرت سے فقط 313 مجاہدین اسلام 1000 کی فوج پر غالب آئے اور اللہ تعالیٰ نے یحق الحق بکلماتہ کی عملی تفسیر میدان بدر میں سارے عالم کو دکھا دی۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں معرکہ بدر کے حوالے سے بالتفصیل بہت سی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کوشش کروں گا اپنے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ تفصیلات آپ کے گوش گزار کر سکوں، اور اللہ کی وہ مدد و نصرت جو میدان بدر میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف نوعیتوں سے اہل ایمان کو عطا ہوئی، اس کا بھی تذکرہ کریں، اور پھر معرکہ بدر سے ہی سبق حاصل کرتے ہوئے آج ہمارے لیے مشعل راہ جو ان کی ازواج مقدسہ ہیں اس کا پیغام لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا۔ ایک وہ لشکر تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف گیا ہوا تھا، اور وہ تجارتی قافلہ اتنے زیادہ ساز و سامان سے لدا ہوا تھا کہ شاید ہی سرزمین مکہ کا کوئی تاجر گھرانہ ہو کہ جس کا مال اس تجارتی قافلے میں شامل نہ ہو۔ ایک وہ لشکر تھا تجارتی قافلے کی صورت جو آ رہا تھا، اور اس کی نسبت قرآن نے کہا وَتَوَدُّونَ أَنَّا غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ غیر مسلح لشکر، وہ غیر مسلح قافلہ، وہ تجارتی قافلہ تمہارا سامنا ان سے ہو، تم ان سے لڑائی کرو اور مال غنیمت کے طور پر بہت سے اموال و اسباب حاصل کر لو۔ یہ تمہارا ارادہ تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کے طور پر ثابت کر دے، حق کو حق کے طور پر ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو جڑ سے اکھاڑ کے دے، جڑ سے اکھاڑ کے دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اصحاب رسول کے ارادے پر اللہ کا ارادہ غالب آیا، اللہ کا ارادہ غالب آیا۔ وہ تجارتی لشکر، وہ تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، وہ تو سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، مگر یہ خبر ابو سفیان کو دوران سفر ہو گئی تھی کہ اہل ایمان راستے میں ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ سو اس نے اپنا ایک ایلچی مکہ روانہ کر دیا، چونکہ اہل مکہ کے، میں نے پہلے عرض کیا، تقریباً تمام تاجر گھرانوں کے اموال اسباب اس میں شامل تھے۔ سو وہ گیا اور اس نے جا کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنی اونٹنی کی باچھیں کاٹ لی، کان کاٹ لیے اور واویلا مچا دیا۔ اور ایک حدیث میں الفاظ یہ بھی ہے کہ شیطان سراقہ بن جاشم کی شکل میں
وہ مکہ جا پہنچا اور اس ایلچی کے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے سرزمین مکہ میں آگ لگا اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکا دیا کہ تمہارے اموال مسلمانوں نے لوٹ لیے، دوڑو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ سو آنن فانن ابو جہل کی قیادت میں 1000 کفار و مشرکین مکہ کا لشکر جرار اس ارادے سے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں نکلا، ان کے ساتھ 200 گھڑ سوار زرے پہنے ہوئے بڑے ہی بہادر اور جرار لوگ، باقی پیادہ، پھر اونچ اور پھر ناچنے گانے والیاں تاکہ جشن منائیں گے۔ وہ آ گئے، ادھر سے 313 اہل ایمان اللہ کے نبی کی قیادت میں آ گئے۔ اب قرآن جہاں یہ فرماتا ہے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ کہ کافروں کو جڑ سے کاٹ دے، مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ اللہ حق کو ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور ناحق کو باطل کر دے، نیست و نابود کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہی گزرے۔ اب کیا تھا؟ 313 مسلم مجاہدین کا لشکر، 1000 کفار و مشرکین کا لشکر سرزمین بدر پر آن پہنچا۔ کفار و مشرکین مکہ پہلے پہنچ گئے تھے، سو پانی پہ قبضہ انہوں نے کر لیا۔ مسلمان تھوڑی تاخیر سے پہنچے تھے، پانی سے دور تھے۔ پھر تھکاوٹ بھی، ظاہر ہے عرب کی گرمی، رمضان مبارک وہ روزے سے بھی ہے، 2 ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے تھے، 2 ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے تھے، اور 2 ہجری میں ہی یہ پہلا معرکہ حق و باطل کا یہ آن پہنچا۔ اب کیا تھا؟ قرآن نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کی طرف دیکھا، 1000 کا لشکر جرار، اپنے ساتھ آنے والے مجاہدین کو دیکھا 313 کی تعداد، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور مناجات کرنے لگے، گزارشات کرنے لگے، عرض گزار ہوئے اے باری تعالیٰ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما، اس وعدے کو پورا فرما۔ آپ قبلہ رو تھے، اللہ کو اس کا وعدہ یاد دلا رہے تھے اور عرض گزار ہو رہے تھے، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ بار بار گڑ گڑا کے اللہ کے حضور التجا کر رہے تھے اور اللہ سے اس کی مدد طلب کر رہے تھے۔ آپ کے دستار مقدس یوں بلند ہوئے یہاں تک کہ آپ کے کندھوں پر جو آپ کی چادر مبارک تھی وہ نیچے ڈھلک گئی۔ آقا ہزاروں قطار اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے۔
یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پکڑا، عرض گزار ہوئے، آقا سے لپٹ گئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کے رب نے آپ کی فریاد سن لی، آپ کا رب آپ سے کیا گیا وعدہ پورا فرمائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یاد کرو جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، اور ساتھ کیا فرمایا، انی مبتکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی، اور یہ مدد کس لیے تھی؟ قرآن نے کہا فما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے یہ مدد اس لیے نازل کی تھی تاکہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ اہل ایمان تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے تھی، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی، اب اس مدد کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے مدد کے طور پر ہی اہل ایمان کو عطا کی تھی، ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، میں نے عرض کیا پانی پر قبضہ کفار کا ہو چکا تھا، وہ زمین بھی چکنی تھی، مضبوط تھی، مسلمان جس جانب تھے ریتلی زمین تھی اور خشک زمین تھی، ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان موجود تھا، اور مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ 3 گھوڑے، 70 اونٹ، اس زمانے میں اونٹ کھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کہ ضرورت پڑی اونٹ ذبح کیا اور کھانا بنا کے کھایا، مگر 70 اونٹ، اور ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، اور یہی حال گھوڑوں کے حوالے سے ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 اصحاب رسول آپ کے گھوڑے کے ساتھ سوار تھے، اور وہ بھی باری باری سفر کرتے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بالخصوص کہہ لیجئے، اب یہاں اگرچہ علماء یا مشائخ کی وہ تعداد تو موجود نہیں، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کی سنت، آقا علیہ السلام قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، باری باری گھوڑے پہ سواری ہو رہی ہے، جس کی باری گھوڑے پہ سوار ہونے کی ہے وہ سوار ہو رہا ہے، دوسرا لگام پکڑے آگے پیدل چل رہا ہے۔ وہ 2 اصحاب، ایک ہے علی اور ایک اور صحابی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑے پر سوار رہیے، ہم پیدل چل لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے زیادہ پیدل چلنے کی شکت نہیں رکھتے، تم مجھ سے زیادہ پیدل چلنے کی شکت نہیں رکھتے، لہذا اپنی باری پر تم سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا، ٹھیک ہے؟ جب میں سوار ہوں گا تم پیدل چلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی امتیاز نہ رکھا، اور یہ بات علماء کرام کو، مشائخ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ ساری سہولتیں لے کے بیٹھ جائیں، اور جو آپ کے عقیدت مند محبت کرنے والے ہیں ساری اذیتیں برداشت کرنا ان کے لیے۔
ساری خدمتیں انہی کے ذمہ ہوں. جب سفر میں ہیں تو سارا کام خود کیجیے ساتھ. ایسی ہی ایک مثال ایک اور سفر کی ہے. صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے, ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. ایک صحابی نے عرض کیا بکری میں ذبح کروں گا, دوسرے نے کہا گوشت چمڑا میں اتاروں گا یعنی کھال میں اتاروں گا, تیسرے نے کہا گوشت میں بناؤں گا, چوتھے نے کہا ہنڈیا میں پکاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پانچویں تھے. فرمایا جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے میں لاؤں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ یہ کام ہم کر لیں گے. فرمایا نہیں, میں تم میں کوئی امتیاز نہیں رکھنا چاہتا. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے, سو میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کروں. ٹھیک ہے, اب آ جائے پھر مار کے بدر کی طرف. اب کیفیت یہ تھی, مسلمان تعداد میں کم, 8 نیزے, 3 تلواریں یا 2 تلواریں, 3 گھوڑے, 70 اونٹ, یہ کل ساز و سامان ہے جس کے ساتھ جنگ کے لیے مسلمان آتے ہیں. پھر جنگ ہو کیسے رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اصحاب رسول کی وہ حبی کیفیت, وہ اس کی کیفیت کہ جنگ کے لیے جانا چاہتے, عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آقا کھجور کی ٹہنی توڑ کر انہیں پکڑا دیتے. وہ آقا کے ہاتھ میں تو کھجور کی ٹہنی ہوتی اور صحابی کے ہاتھ میں پہنچی تو تابدار تیز دار تلوار ہوتی. اور انہی تلواروں سے لڑنے والوں میں ایک حضرت عکاشہ بھی تھے جو ایسے لڑے کہ انہوں نے کفار کے پشتوں کے پشتے لگا دیے. اب رات کا وقت ہے, رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا کی جو میں نے عرض کی. مسلمان ان کی تعداد کو دیکھ کر کچھ پریشان بھی, پانی پر قبضہ بھی ان کا مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے, تھکے ہارے پہنچے تھے, رات سوئے, رات میں کچھ احترام بھی ہو گئے, جنوب بھی ہو گئے. اب ان کے غسل کے لیے بھی پانی موجود نہیں, بغیر غسل کے ہی حالت جنابت میں, ابھی تیمم کا حکم بھی نہیں آیا تھا, وہ نمازیں پڑھ رہے تھے. شیطان نے آ کے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی کہ دیکھو تم تعداد میں پہلے ہی تھوڑے ہو, حال بھی تمہارا کوئی نہیں, لڑنے کے لیے تمہارے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں, اور تمہاری ایمانی کیفیت یہ ہے کہ تم حالت جنابت میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, تم کیا دشمن کا مقابلہ کرو گے؟ یہ ساری کیفیات تھی. مگر اللہ رب العزت نے اپنی مدد کا وعدہ کیا. اب اللہ کی مدد نازل ہوئی. وہ مدد کس کی سبب صورت میں تھی پہلے قرآن پاک سے دے دو پھر آگے بڑھیں گے. یغشکم النعاس امنۃ منہ, یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تم پر غنود کی طاری کر دی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے تم پر پانی نازل کر دیا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اس پانی کے ذریعے وہ تمہیں پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ, اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے. وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدموں کو جما دے, اور تمہارے قدموں کو جما دے. یہ 6 طرح کی مدد اس رات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یعنی آپ سب سے پہلے
یہ مسلمان جو اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے، سامان حرب کی کمی کی وجہ سے کچھ پریشان تھے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان پر غنود کی طاری کر دی۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اگر پریشانی سر پر منڈلا رہی، کوئی آفت سر پہ آنے والی ہو، دشمن سر پہ کھڑا ہو، تو نیند آیا نہیں کرتی، نیند ہو بھی تو اٹھ جاتی۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ مگر یہاں منظر ہی اللہ کی مدد کی وجہ سے کچھ اور ہے۔ وہ 313 کا لشکر، سب پر اللہ تعالیٰ نے غنود کی طاری کر دی، سب سو گئے، سب سو گئے۔ جو راستے کی تھکاوٹ تھی دور ہو گئی، جو دل و دماغ پر پریشانی تھی، خوف تھا، نیند کی وجہ سے وہ بھی زائل ہو گیا، نیند کی وجہ سے وہ بھی زائل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا رات میں کچھ احترام کی نوعیت ہو گئی، حالت جنابت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرما دی، اور اتنی بارش ہوئی کہ تمام اہل ایمان نے نہا بھی لیا، جانوروں کو بھی سیراب کر لیا، اور اپنے لیے پانی بھی چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر محفوظ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ڈھارس بتا دی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، مسلمانوں کے دلوں کو جما دیا، فرشتوں کی طرف سے وحی نازل فرمائی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری کر دی۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر بپا ہونے کے دن سے پہلے اہل ایمان کو عطا کر دی۔ اب تھوڑی تفسیر ان کی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نیند طاری کر دی۔ میں نے عرض کیا 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 3 تلواریں۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، باقی لوگ پیدل چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں جبکہ اصحاب رسول پریشان تھے نیند طاری کی، اور اس نیند نے وہ سارے کا سارا خوف ختم کر دیا۔ پھر اس غنودگی کے ذریعے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ظہور فرمایا وہ یہ تھا کہ ایک تو دشمن کا جو خوف تھا وہ جاتا رہا، اپنے اہل و عیال کی نسبت جو خطرہ تھا وہ بھی زائل ہو گیا، ان کی نیند پوری ہو گئی۔ پھر ایسی گہری نیند سوئے کہ گرد و پیش کے حالات سے بے خبر ہو گئے، ورنہ میں نے پہلے عرض کیا خطرہ ہوتا کہ دشمن حملہ نہ کرتے، مگر اللہ کے کرم سے ایسی نیند آئی کہ سب سوئے، اور صبح بیدار ہونے تک ان کی ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ اور پھر یہ بھی ایک سمجھے اللہ کی عنایت ہے کہ نیند سب کو آ گئی، اور نیند بھی بے فکری کی۔ پھر بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے تو پھیلی، بارش بھی کر دی، بارش کے فیوزات بھی اہل ایمان کو وہیں پر حاصل ہو گئے۔ اب یہ 2 کام، پھر وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو عطا کی ان کی نوعیت سمجھ لیں۔ فرمایا تمہارے دلوں کو ڈھارس بدھائی، یہ تیسری نعمت، بارش نازل ہونے کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو گئے، گھبراہٹ ختم ہو گئی، خوف دور ہو گیا، اور دلوں کو مضبوطی مل گئی کہ وہ تازہ دم ہو گئے،
کفار و مشرکین مکہ جو 1000 کی تعداد میں تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو نعوذ باللہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، اور یہ فتنہ جس نے ہمارے لیے پریشانی پیدا کی ہوئی ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں گے۔ طاقت میں تھے، ساری رات وہ گانے بجانے میں لگے تھے، ناچنے والیاں ناچتی رہی، شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرتے رہے، اور نہیں معلوم کیسے کیسے لہو و لعب میں ان کی ساری رات گزری۔ اب منظر کیا تھا؟ اہل ایمان تازہ دم، بے خوف و خطر، اور ان کی کیفیت سفر، اور سفر کے بعد رات بھر جاگنا، لہو و لعب میں پڑے ہونا۔ صبح ہوئی تو ان کے حوصلے بھی پست ہو چکے ہیں، تھکاوٹ بھی ان پر ہو چکی ہے۔ بارش ہے تو اہل ایمان کی طرف ہوئی، ریتلی زمین تھی، پہلے پاؤں نہیں جمتے تھے، بارش کے ہونے سے ان کے پاؤں جمنے لگے، زمین پر بھی پاؤں جمنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قدموں کو ثابت کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دعا بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اب کیا ہے کہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں 70 کفار و مشرکین مکہ مارے گئے، اور ان کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، یہ سب مارے گئے۔ یہاں ایک بات اگر نہ کہوں تو شاید ایمانی کیفیت نہ ملے۔ 2 ننھے بچے، معاذ اور محفظ، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی عمر 7 سال۔ جب لشکر کی روانگی کی تیاری ہو رہی ہے، یہ دونوں بچے بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم بھی جہاد پر جائیں گے۔ فرمایا تم بچے ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ وہ دونوں پنجوں کے بل ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم بچے نہیں، ہم دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم کتنے بڑے ہیں۔ یہ شوق ہے، یہ شوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی معاذ کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم جہاد کے لیے چلو، مگر یہ بھی چھوٹا ہے، اس کو اجازت نہیں دیتا۔ وہ چھوٹا بھائی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاذ کو اجازت دے دی ہے، حالانکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں کشتی میں اسے شکست دے لیتا ہوں، ہرا لیتا ہوں، آپ نے اسے اجازت دے دی، مجھے اجازت نہیں دی، آپ میری سے کشتی کروا لیں۔ دیکھیں شوق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے تم کشتی کر لو۔ اب کشتی کرنے لگے ہیں، دونوں بھائی ہیں، چھوٹا بھائی بڑے کے کان میں کہتا ہے بھائی تمہاری بات تو بن گئی ہے، دیکھو مجھ سے ہار جانا تاکہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جانے والا ہوں، تاکہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے جانے والا ہوں۔ یہ ہے شوق، اور پھر آگے بڑھے۔ یہی 2 بچے جب جنگ ہو رہی ہے، جب جنگ ہو رہی ہے، ننھی ننھی تلواریں، وہ بھی شاید کھجور کی ہوں، وہ ہاتھ میں تھامے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چچا عبد الرحمن ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے تم اس کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے سنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے وہ جنگ کا میدان لگا ہوا ہے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے. میرا اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں بچے آنن فانن ابو جہل کے پاس جا پہنچے. اس کے گھوڑے کی کونچوں کو کاٹا، دھکا دیا، نیچے گرایا اور ابو جہل کو واصلے جہنم کیا. اور ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اس عہد، جو پہلے ہی مار کے میں مارا گیا. یہ ہے ایمان. اور جب ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا آنا یہ ایک فطری امر ہے. یہ فطری امر ہے. پھر دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں، بارگاہ ربوبیت میں قبولیت پاتی ہے جب جذبہ ایمانی ایسا مضبوط ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی وابستگی، تعلق حبی، تعلق عشقی ایسا مضبوط ہو کہ جان چاہتی ہے تو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی برا کلمہ کہنے والا بھی زندہ نہ رہے. اللہ کی مدد آئی، فرشتے بھی مدد کو پہنچے. اصحاب رسول کہتے ہیں، مختلف روایت چونکہ ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دشمن کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، وہ میرے آگے آگے دوڑ رہا ہے، ابھی میں نے تلوار چلائی نہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو چکا، اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو چکا. اور کہتے ہیں میں نے صدا سنی، حضور آگے بڑھو، حضور آگے بڑھو. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ 500 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سپہ سالاری میں اور 500 فرشتے حضرت میکائیل کی سپہ سالاری میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے. یہ احادیث کے الفاظ ہیں. قرآن نے بھی 1000، پھر اس کے بعد ایک مقام پر 3000 اور ایک مقام پر 5000 فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو میدان بدر میں اہل ایمان کی مدد کے لیے اور ان کی ٹھارس بتانے کے لیے آئے تھے. اب یہ ذہن میں رکھ لیں، قرآن نے جو کہا وہ کیا تھا، ان کی مدد کے لیے آئے. لڑے اہل ایمان ہی تھے، لڑے اہل ایمان ہی تھے، مگر انہیں اس چیز کا یقین ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ چکی. فرشتے بھی آئے، اللہ نے فتح یاب کیا. 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 70 قیدی ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے. اس معرکہ میں 14 مسلمان شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت سے حق کو لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق کو بطور حق ثابت کیا اور جھوٹ کو، باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں آس گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. اہل ایمان اہل بدر کا تھا، وہ ایمان اپنے اندر پیدا کر لو. رسول سے تعلق اہل بدر سے پیدا کر لو، رسول سے عشق اہل بدر سے پیدا کر لو، پھر تمہارا بھروسہ، تمہارا اعتماد اپنے نبی، اپنے رسول کی ذات پر اور اپنے رب پر ہوگا، اسباب پر نہیں ہوگا. پھر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس کی عملی تفسیر بھی نظر آئے گی کہ کئی بار ایسے ہوا کہ ایک چھوٹا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ گیا، بڑے لشکر پر غالب آ گیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے.
اور اہل ایمان کے لیے تو یہ حکم ہمیشہ کے لیے نازل ہو گیا کہ تم پست ہمت نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، وانتم الاعلون، غالب تم ہی آؤ گے، غالب تم ہی آؤ گے، مگر ساتھ شرط بیان کر دی، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو جاؤ، رسول پر اور رسول کے رب پر پختہ ایمان والے ہو جاؤ تو اللہ کی مدد آئے گی، غلبہ تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے ہے۔ سو اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دو، اپنے ظاہر اسباب کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور نہ جانو۔ اگر دشمن کے پاس اسباب ہے تو تمہارے پاس مسبب الاسباب ہے، تمہارے ساتھ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے غالب وہی آتا ہے، کیونکہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، بصیرت بھی وہ دیتا ہے، شعور بھی وہ دیتا ہے، اور پھر اگر اس پر پختہ ایمان رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، حق کو حق جان کر، غلبہ بھی تمہیں ملے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت اللہ۔